اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رانا ناصر خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ظلم کے خلاف آپ کی اپنی آواز، آپ کا اپنا بلاگ رانا ناصر کے ساتھ۔ پیارے پاکستانیوں، ازل سے ابد تک ایک جنگ جاری رہے گی، وہ ہے ظلم کے خلاف ہم سب کی آواز۔ آج پیارے پاکستان کا جو حال ہے، پیارے پاکستان کو جس منصوبے کے تحت برباد کیا جا رہا ہے، وہ کسی سے اب ڈکا چھپا نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی چیز آپ کو اپنے منطقی انجام کی طرف کھینچتی لے جا رہی ہو۔ غیروں سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، غیر تو آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے دشمن بھی، لیکن اگر گلہ ہے تو صرف اپنوں سے ہے کہ جو ہمیں اس انجام سے دوچار کرنے والی قوتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ انہوں نے اس ظلم کے نظام کو بڑھاوا دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ انہوں نے اس چیز کو روکنے میں کہ ہمیں یہاں انصاف نہ ملے، یہاں ایک اللہ کا نظام قائم نہ ہو، یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نظام قائم نہ ہو، وہ اس کے آگے ایک دیوار بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ دجالی قوتیں جب سے یہ پیارا پاکستان ماض وجود میں آیا ہے، اس وقت سے اس کو ختم کرنے کے بدر پہ ہیں، جس میں وہ 1971 میں اپنوں اور غیروں کو ملا کر کسی حد تک کامیابی ہو چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا باقی ماندہ پاکستان کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہونے دیں گے، تباہ ہونے دیں گے، یا خدا نخواستہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹنے دیں گے؟ نہیں، ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ یہ ملک قیامت تک قائم و دائم رہے گا، انشاءاللہ۔ ہاں، اس کے لیے آپ کو بہت سخت آزمائش سے گزرنا پڑے گا، بہت سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ دجالی قوتوں نے اپنے پاؤں اس ملک میں اتنے زیادہ پھیلا لیے ہیں کہ اب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ امید کی کرن کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ دنیا میں کم و بیش 205 ممالک ہیں، ان میں غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر، لیکن ان میں جو غریب ملک ہیں وہ اس لیے غریب ہیں کہ وہاں پہ رولر لا نہیں ہے، اور امیر تر اس لیے ہیں کہ وہاں کی عدالتیں، وہاں کا نظام
اپنے لوگوں کو انصاف دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وہاں ایک مزدور اور ایک حکمران کی عزت ایک جیسی ہے۔ بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب ہمارے وطن عزیز میں نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پاکستان ہم سب غریبوں کے لیے، ہم سب مزدوروں کے لیے، ہم سب ہاریوں کے لیے، ہم سب کمزور لوگوں کے لیے بنایا تھا، تاکہ یہاں پہ ان کو وہ سب کچھ مل سکے جس کا متحدہ ہندوستان میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج آپ اگر غور کریں تو آپ کو گزرے ہوئے ادوار میں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک میں، ہمارے وطن عزیز میں اگر کچھ نہیں ہے تو وہ انصاف نہیں ہے۔ باقی روٹی تو غریب آدمی اور امیر آدمی سب کہیں نہ کہیں سے کھا ہی رہے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ غریبوں کا پیٹ نہیں بھرتا اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی تک امیروں نے حکمرانوں کے ساتھ ایسا گٹھ جوڑ کیا ہے کہ وہ غریبوں سے وہ روٹی بھی جو وہ بہت مشکل سے کما پاتے ہیں چھیننے کے در پہ ہے۔ بے شک وہ ان کو کسی حد تک بھی جانا پڑے وہ اس کے لیے جا رہے ہیں۔ پیارے پاکستانیوں، اس پاکستان کو بچانے کا فریضہ صرف حکمرانوں کے اوپر نہیں ہے۔ اس پاکستان کو بچانے کا فریضہ ہر اس پاکستانی کے اوپر ہے جو اس ملک کا، جس نے رزق کھایا ہے، جو اس ملک میں پیدا ہوا ہے، جس کو مواقع نہیں مل رہے، جس کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے۔ آپ سب نے اس کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس کے لیے آواز بلند کرنا ہے۔ بے شک آپ کی آواز کمزور سے کمزور ہو، لیکن آج کے دور میں وہ کمزور نہیں ہے، وہ سنی جائے گی کہیں نہ کہیں، انشاءاللہ وہ سنی جائے گی۔ اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ حافظ۔